تو سر ایک تو بہت بڑا مسئلہ اسد صاحب یہ ہے کہ حکومت کو ٹیکس جمع کرنا ہے اور پھر اس ٹیکس جمع کرنے میں بھی حکومت کا جو مسائل ہے وہ حل نہیں ہوا. دونوں مسئلے ہیں نا. دیکھیں ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جیسے میں نے بات کی پچھلی سال میں تو 15% تھا اور اس سال بھی تقریباً 10% سے زیادہ ہوگا. مین ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ایشو کمپیئر ٹو جیسے فار انسٹنس بنگلہ دیش کا اور ہمارا جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مور اور لیس سیم ہے, لیکن ان کا خرچہ جو ہے وہ اگر 10% ہم کلیکٹ کرتے ہیں یا 11% کرتے ہیں تو ان کا جو ہے 14-15% ہے خرچے کا جو ہے نا. ہمارا جو خرچہ ہے وہ 22% ہے. کیسے کم ہو؟ پہلے ٹیکس پہ آتے ہیں کہ آخر تاجروں سے, ریٹیلر سے, یہ سونا بیچنے والوں سے, یہ دیگر جو طبقات ہیں زراعت سے, یعنی ہماری مور دین 43-44% پاپولیشن وہاں پہ کام کر رہی ہے اور جو ہمیں ٹیکس آ رہا ہے وہ اس پاپولیشن سے جو انڈسٹریز پہ کام کر رہی ہے بہت کم ہے. دیکھیں اصل میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے, ایک زمانے میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی, دس واز ان 80s 90s, کہ ایک آرگنائزیشن ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا آئی سی آئی ہوتی تھی, ایک اسٹڈی ہوئی تھی, میں فرگسن میں تھا اس وقت. آئی سی آئی پورے ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر جو لارجسٹ سیکٹر ہے جو کہتے ہیں نا مینوفیکچرنگ ٹیکس دیتا ہے, اس سے زیادہ آئی سی آئی ٹیکس دیتا تھا. آپ کا جو ٹیکس کلیکشن آتا ہے وہ بینکنگ سیکٹر سے آتا ہے, ٹیلی کام سیکٹر سے آتا ہے, ملٹی نیشنلز دیتی ہیں اور کچھ آرگنائز سیکٹر سے آتا ہے. زیادہ تر جو ہے نا آپ کا ایون مینوفیکچرنگ سے بھی نہیں آتا ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں انفورسمنٹ جو ہے نا وہ تو کرنی پڑے گی, اور انفورسمنٹ ڈنڈے سے نہیں ہوگی نا سر. دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ریٹ ڈنڈا بھی, ٹیکٹ بھی, اور رائٹ پیپل. مطلب آرگنائزیشن جو ہے نا ٹیکس کلیکشن کی, وہ آپ اگر اصل پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ صحیح نہیں کام کر رہا تو ایف بی آر بھی نہیں کرے گا. سر میں قطع کلامی کی معافی, ہم شناختی کارڈ بنوانے جاتے تھے تو باہر بندے کھڑے ہوتے تھے, ان کو پیسے دیتے تھے, وہ لائن وائن توڑ کے. صحیح ہے, پاسپورٹ پہ ایسے ہی ہوتا تھا. یہ دونوں کام اب بہتر ہو گئے. اب ایسا کچھ نہیں ہوتا, آپ لائن میں لگے, کیو میں لگے, سب آٹومیشن ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ آٹومیشن سے, ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں, تو وہاں ٹیکنالوجی لائے نا آپ, اور وہاں پر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی لائے, لوگ بھی کچھ وہاں پر چینج ہوئے جنہوں نے یہ چینج کیا. تو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز جو ہیں نا, خواہ وہ ایف بی آر ہو, صوبوں کو بھی دیکھ لیں نا, صوبے جو ہیں یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ جی صوبے بالکل ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتے. وہ مفتاح اسماعیل صاحب کافی یہ باتیں کرتے ہیں. جی تو اس میں کچھ یہ صحیح ہے, کچھ صحیح نہیں ہے. بٹ یہ بھی دیکھیں آپ کے وہاں تو ایک ادارہ ہے جو 90% ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, ایف بی آر, جو کہ صحیح نہیں کرتا. لیکن صوبوں میں 3 ادارے ہیں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ریونیو بورڈ ہے اور بورڈ آف ریونیو ہے. جی, وہ کچھ نہیں کلیکٹ کرتے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, بات یہ ہے, ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں, کوئی بھی ادارے جب تک آپ کے پاس لوگ صحیح نہیں ہوں گے ان اداروں میں, اور پھر ٹیکنالوجی کا یوز نہیں ہوگا, اور پھر یہ انلیس دے ورک ٹوگیدر. بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے اب جیسے دیکھیں نا, ایف بی آر جو ہے بہت ہی اہم ادارہ ہے. اس میں آپ نے 22-23 ہزار لوگ بھرتی کیے ہیں, لیکن کام کے بندے کتنے ہیں؟ یہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے. اور پھر آج کل ڈیٹا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, آپ وہاں پر ڈیٹا اینالسٹ بٹھائیں یار, آپ ٹیکنالوجسٹ بٹھائیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ڈیٹا اینالائز کر کے بھی دے دیں. اچھا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس اچھا خاصا ہے, باقی لے سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ایف بی آر اور نادرا آپس میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اچھا ایف بی آر اور پروونشل ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں, کر رہے ہیں اس کا اگر کچھ نہیں کر رہے تو 2 ہی جواب ہو سکتے ہیں, یا تو نالائق ہیں یا کرپٹ ہیں, دونوں. بس اس کے علاوہ سر اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ٹیکس کلیکشن, اور یہ اس میں مسائل حکومت کو اس کو دیکھنا ہوگا. دونوں کے علاوہ ایک چیز اور میں کروں گا, اس کا جو اس کے اوپر جو گورننس سٹرکچر ہے نا ہمارا, وہاں پرابلم ہے بہت بڑا.
جو ہے نا اس کی اوورسائٹ نہیں ہے. اب میں کیا کہوں دیکھیں نا, ہم نے ایک پروپوزل سب دیتے رہے تھے کہ بھائی آپ ایف بی آر کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کا پالیسی سپریٹ کریں, ایک اوورسائٹ بورڈ بنائیں, اور ایف بی آر کو ایک ماڈرن اسٹرکچر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایف بی آر اس سال آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ٹریلین روپیز کلیکٹ کرے, ٹھیک ہے نا. اب 12 ٹریلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اٹس اے ہیوج پارٹ آف, یعنی 12% آف دا جی ڈی پی. کوئی بھی آرگنائزیشن اتنی نہیں کرتی نا. لیکن آپ اس کے چیئرمین کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں, آپ اس کے ممبرز جو ہیں ان کو کیا تنخواہ دیتے ہیں سر؟ آپ بینکوں کے جو سی ای اوز ہیں وہ ان کی 6-6 کروڑ روپے تنخواہ ہے. اب اس کا یہاں پر یہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ سب سے اہم ادارہ ہے, وہاں پر آپ جو انٹرنل لوگ کچھ سلیکٹ کریں, کچھ باہر سے لیں, ان کو اچھی تنخواہ دیں, اور ان کا اکاؤنٹیبلٹی میکنزم, اس کی گورننس بہتر کریں, اس کا اسٹرکچر بہتر کریں. یہاں حکومت تبدیل ہوتی ہے, تمام اداروں کے سربراہ تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنا بندہ چاہیے ہوتا ہے. جب اپنے بندہ جب تک چاہیے ہوگا تو پھر ملک کا بندہ نہیں ہوگا, پھر وہ اپنا بندہ ہوگا. یہ بڑی مشکل ہے. تو سر یہ تو ہو گیا ٹیکسی معاملات. اب کہہ رہے ہیں کہ گورننس, تو گورننس کا مطلب حکومت. تو ہم جو ساری بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ شیخ بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اب یہ تو اب حکومت شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام مسائل سے ہمیں باہر نکالیں, ثابت کریں. اب سر انڈسٹری کے فروغ کے لیے کرنا کیا چاہیے, پوائنٹس میں بتائیے گا مجھے. دیکھیں انڈسٹری کا اس وقت جو حال ہے اور جو پوزیشن ہے, اس کے اندر 3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. نمبر 1 جو ہمارے انرجی پرائسز ہیں, بجلی اور گیس. دوسری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. یہ تینوں ایک سے ساتھ منسلک. بجلی اور گیس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. دیکھیں, اور پولیٹیکل سچویشن, پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہی اسی وقت آئے گی نا جب لا اینڈ آرڈر صحیح ہوگا, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. اچھا. اور یہ دیکھیں, یہ اس وقت بجلی کی جو پرائزز ہیں, وہ بجلی کی پرائزز پر میں نہیں سمجھتا انڈسٹری چل سکتی ہے. گیس کی جو پرائز ہے سبسڈی تو نہیں چل سکتی, ہمیں سبسڈی بھی نہیں دی. ہم نے سبسڈی کبھی انڈسٹری کو نہیں ملی, نہ انڈسٹری کو سبسڈی چاہیے. دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. اوگرا نے پرائز فکس کی 1467 روپے. اس کے اندر انہوں نے تمام اپنے ایکسپینسز بھی ڈالے اور 17% پروفٹ بھی ڈالا, اور 1467 روپے کا ہمیں دے دیا کہ جی یہ اوگرا نے کہا جی یہ پرائز یہ ہماری ڈیٹرمنٹ ہوئی ہے. گورنمنٹ نے اس کو 2100 اور 2200 روپے ہمیں گیس کی پرائز تھی. اس کے اندر انہوں نے 400 ڈالا, اور جتنی چوری ہوتی تھی وہ تمام اس کے اندر ڈال کے انڈسٹری کو دے دیا. اب بتائیں دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری اس طرح چل سکتی ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر چوری ہو اور جتنا بھی انہوں نے سبسڈیز دی, ہاں چور کو پکڑیں کہ انڈسٹری پر ڈالنا ہے. انڈسٹری کو تو ریلیز دیا جاتا ہے, ہم تو ریلیف مانگ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری چلائیں, انڈسٹری چلے گی تو پاکستان کی معیشت چلے گی. دیکھیں کراچی شہر جو ہے, میں کراچی کی بات کرتا ہوں, اس وقت 52% کراچی کی انڈسٹری جو ہے نا وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے. 52% ہمارا شیئر ہے. 67% ہم جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں جاتے ہیں, پیمنٹ کرتے ہیں. تو کراچی کے اوپر تھوڑی توجہ دینی چاہیے, کراچی کی بات کو سنا جانا چاہیے, اور کراچی کو یہ انڈسٹری کو چلانا چاہیے. دیکھیں نوکریاں ملیں گی, مگر آپ یہ دیکھ لیں, آپ کا انجن ہے نا, اگر آپ کا معاشی انجن ہی گڑگڑ کر رہا ہے, گاڑی تو نہیں چل رہی. یہی تو راستے بتائے ہیں ان کو. آپ کو انفراسٹرکچر بنانا ہوگا, آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی, ادروائز یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور ہیں جی سر, میں ذرا عتیق میر صاحب کے سر, تو یہ بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب آپ سنیں, وزیر خزانہ سنیں, اور یہ بہت اہم معاملات ہیں, ہمیں ازبر ہو چکے ہیں, آپ کے پاس بھی ہوں گے. اگر آپ آٹومیشن نہیں کرتے, آپ ٹرانسپیرنسی نہیں لاتے, کرپشن کو ختم نہیں کرتے, ہیومن ڈیولپمنٹ پر انویسٹ نہیں کرتے, اگر آپ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ نہیں کرتے, کیسے بھی برے حالات ہوں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اسی سے ہماری معیشت جو ہے وہ گرو کر سکتی ہے.